پراپرٹی ٹیکس اب کارخانے پہ لگانے کی تجویز ہے. ہم نے اس کی بھرپور مخالفت کی ہے کہ نہیں جی، پراپرٹی ٹیکس تو وہاں لگنا چاہیے جہاں میونسپل سروسز ہوتی ہیں. جب انڈسٹریل اسٹیٹ میں کوئی میونسپل سروسز آپ نہیں دیتے اور کے پی ایزمیک یا دوسرے ایس آئی ڈی بی اس کو دیکھ رہا ہے تو کوئی تک نہیں بنتی. تو میرا خیال ہے کہ وی ہیو ٹو ریئلائز، دا گورنمنٹ ہیز ٹو ریئلائز، ادروائز اسی طرح ہمارا ملک جو ہے وہ کہیں نہیں پہنچے گا. ریگستانوں میں آپ دیکھیں جی، دبئی کو دیکھیں، یو اے ای کو دیکھیں، کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. خام مال کے اوپر چھوٹی سی ڈیوٹی ہے، فنش گڈس کے اوپر چھوٹی سی ڈیوٹی ہے. ہمارے یہاں ڈیوٹی سلیبز اتنے بڑے ہیں کہ اسمگلنگ پرون ہو گئے. 224 آئٹم جو ہیں پچھلے 30 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اسمگلنگ کا رونا ہے کہ جی یہ اسمگلنگ ہوتی ہے افغانستان سے، ایران سے. بھئی بڑا آسان حل ہم نے چیمبر نے پیش کیا کہ جی آپ ان 224 آئٹم کی ڈیوٹی بڑھانے کی بجائے آپ اس کی ڈیوٹی سلیش کر کے افغانستان اور ایران کے برابر لیں، اور جو امپورٹر ہیں ان کو آپ کہیں بھائی حکومت آپ کو ڈالر نہیں دے گی، آپ تھرڈ کنٹری سے منگائیں اور بے شک یہ آئٹم امپورٹ کریں اور ان کی ری ایکسپورٹ کی اجازت دے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اور خیبر پختونخوا کا کاروبار، کامرس، ٹریڈ ایکٹیویٹی ایک دم بڑھ جائے گی، اور جو افغانستان کا بائر ہے، سینٹرل ایشیا کا بائر ہے، وہ بڑی خوشی سے آ کے پشاور سے اور صوبہ پختونخوا کے علاقوں سے یا بلوچستان کے ایڈجوائننگ علاقوں سے مال خریدے گا. تو اکنامک ایکٹیویٹی بھی بڑھے گی، آپ کے جو امپورٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ کو مناسب ریونیو بھی ملے گا، اور ری ایکسپورٹ کی اجازت ہوگی تو اس کے اندر آپ کے زر مبادلہ بھی آنے کا ٹائم ہے. دوسری بات یہ ہے، ہم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ آپ جو آپ کے ایڈجوائننگ ملک ہیں، افغانستان ہے، ایران ہے اور چین ہے، اس کے ساتھ پاک روپیز میں تجارت کی کھلی اجازت دیں، کوئی پابندی نہ ہو اس کے اندر. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بند انڈسٹری چل پڑے گی. آپ گندم کی ایکسپورٹ کی اجازت نہ دیں، آٹے کی ایکسپورٹ کی اجازت دیں. میرے صوبے میں 350 ملیں آٹے کی، 50 چل رہی ہیں، 392، یہ ساری ملیں چل پڑیں گی. اور ہماری اکانومی، آپ گندم کو فری کر دیں جی، اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹ. حکومت اپنا ریزرو ایک سرٹن جو ضروری ہے فوڈ سیکیورٹی کے لیے، اس کے بعد آپ اس پہ پابندی نہ لگائیں جی. آپ مل اونر کو آٹا بنانے دیں اور کمپٹیشن ہونے دیں. آٹے کی کوالٹی بھی آپ کی بہتر ہوگی، آپ کا کاروبار بھی بڑھے گا اور آپ کو ٹیکس بھی ملے گا. تو اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کبھی گھی کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے. یار جی میں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو باتیں سنتا ہوں تو اس میں مجھے اتنا ضرور احساس ہو رہا ہے کہ جی ریئلائزیشن تو ہے کہ جی ٹیکس ریٹ بہت اوپر ہے، اس کو سلیش کرنا ہے. جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ جی یہاں پہ جو ہمارے کے پی کے جو ہیں مزمل صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ جو رینٹ پہ ٹیکسز ہے اس کو 16% سے کم کر کے 10% پہ لانا چاہتے ہیں. پراپرٹی ٹرانسفر میں جو صوبے کا حصہ ہے 6%، اس کو 3% کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگین اگر 3% بھی کرتے ہیں تو جو وفاق کا اس میں حصہ ہے 17% کا، وہ بہت زیادہ ہے، پھر بھی اٹ ول ناٹ ورک. تو وفاق کو سلیش کرنا پڑے گا. اگر جب وہ سلیش کریں گے جی 1% لیں گے اور ہمارے صوبے میں ٹرانسفر ہوں گی تو ہمارے صوبے کی انکم بہت بڑھ جائے گی. ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ہمارے صوبے کو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو اختیارات دیے گئے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جی وفاق ہمیں گنجائش دے. اگر اتنا بڑا سیگمنٹ وہ لے جا رہے ہیں تو پھر تو ہر بار یہی ہوگی کہ جی آپ کو تو وفاقی حکومت پیسے دے رہی ہے، حالانکہ ہمارے صوبے میں بہت بڑی جنریشن کی گنجائش ہے. میرا صوبے کا 150 بلین وفاقی حکومت کے ذمہ ہے، 1.5 ٹریلین کس میں؟ بجلی کی رائلٹی کی مد میں، جو کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب تو بہت غصے میں بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ لڑائی تو برحق ہے نا جی. آپ ہمیں دے رہے ہیں 1 روپے 10 پیسے کے حساب سے رائلٹی، جبکہ آپ بیچ رہے ہیں بجلی کو 18-19 سینٹ پہ. پورے ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اس کے اندر 8 سے 9 سینٹ سے اوپر ریٹ نہیں ہے. ہمارے بجلی کا ریٹ بھی اگر ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے تو 9 سینٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو وفاقی حکومت کو چاہیے کہ جی رائلٹی کی مد میں ہمارے پیسے ریلیز کریں. ہمیں جو گفت و شنید پتہ لگ رہی ہے جب وہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ کے صوبے میں 50% چوری ہے. تو بھائی چوری اس لیے ہے کہ ہمارے لوگوں کا روزگار نہیں ہے، افورڈیبلٹی نہیں ہے، غربت ہے، تو مجبور ہیں لوگ کہ جی وہ غلط کام کریں. اگر بجلی کا ریٹ سلیش ڈاؤن ہو جائے گا آپ کی چوری بھی کم ہو جائے گی. ہم جب ٹیکسز سلیش ڈاؤن کرنے کی بات کرتے ہیں، امپورٹ ڈیوٹی سلیش ڈاؤن کرنے کی بات کرتے ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جی جب ٹیکس سلیش ڈاؤن ہوگا 1% پہ آ جائے گا تو کیا کوئی رشوت دے گا، کیا کوئی 2 نمبر کتابیں رکھے گا. ابھی 80% کام
بلیک اکانومی کر رہی ہے 20%، وائٹ اکانومی کر رہی ہے. تو اگر آپ سلیش ڈاؤن کریں گے ٹیکسز کو، بجلی کے ریٹ کو، گیس کے ریٹ کی میں بات کر رہا ہوں، 615 MMCFD میرا صوبہ پیدا کر رہا ہے گیس جی. 200 MMCFD میری ضرورت ہے، اس میں 35 MMCFD میری انڈسٹری استعمال کر رہی ہے جی، 40 MMCFD میرا CNG سیکٹر استعمال کرتا ہے، باقی 125 MMCFD میرا ڈومیسٹک اور کمرشل سیکٹر استعمال کرتا ہے. 415 MMCFD ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. آرٹیکل 158 سن 73 کا جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن ہے وہ گارنٹی کرتا ہے کہ جس صوبے میں ویل ہیڈ ہوگا اس کو پہلا یوسیج کا رائٹ ہے، اور یہ بزنجو صاحب نے انسرٹ کرایا تھا 73 کے آئین میں. تو مجھ کو باوجود ایکسپورٹر ہونے کے میرے صوبے کو بھی RLNG باسکٹ میں ڈال دیا ہے، اور جو بڑے صوبے ہیں جہاں کی انڈسٹری 1700 MMCFD استعمال کر رہی ہے اس کا اور میرے صوبے کا ریٹ ایک برابر کر دیا. میرے صوبے میں ٹیکسٹائل ملیں تھیں، وہ تقریباً 12 تھی، 10 تو مر گئی، اور ایک دفعہ یہ بند ہو گئی تو ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے. ٹیکسٹائل مل دوبارہ پھر نہیں چلتی، بڑا ہی مشکل ایک کام ہوتا ہے ٹیکسٹائل مل کو دوبارہ سٹارٹ کرنا. اسی طرح میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا کہ جی ہمارے کئی انڈسٹریلسٹ اپنے بوائلرز کو لکڑی پہ شفٹ کر رہے ہیں، تو اگر میرے صوبے کو گیس کا فرسٹ رائٹ دیا جائے، بجلی کی جو رائلٹی ہے وہ دی جائے، بلکہ ہمارے ہاں ہمیں ویلنگ کی اجازت دی جائے مناسب ریٹ کے اوپر. جو مناسب ریٹ ہے ویلنگ کا وہ 3 سے 4 روپے ہوتا ہے، یہ اب مانگ رہے ہیں 23 روپے، 25 روپے، 27 روپے. تو آئی تھنک سو پریکٹیکل اقدامات نہیں ہیں، سیریسنیس نہیں ہے کہ یہ صوبہ بہت پیچھے رہ گیا ہے. وار اور ٹیرر میں 70-80 ہزار شہادتیں ہم نے